ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا ذکر تھا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا. آزمائش کیا ہوئی تھی وہ کچھ الفاظ گزشتہ آیات میں آئے تھے اور تفصیلی واقعہ بنی اسرائیل اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پہلے سن چکے ہیں. آج کی آیات میں اسی کا مزید تتمہ ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کا اس بنی اسرائیل پر انعام کیسے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو بڑا ہی اہانت آمیز تھا، توہین آمیز عذاب تھا. عذاب کی کیفیت تھی، بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. قرآن میں دوسری جگہ بھی اس چیز کو انعام کے طور پر گنوایا ہے بنی اسرائیل کو. اور پھر بیگار سے کام لیتا تھا، اس نے اس قوم کو رکھا ہوا تھا کہ اس قوم کو ساتھ رکھ کے ان سے بیگار لے رہا ہے. اسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پیچھے سورہ قصص میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ ختم ہو گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. وہ بات یہی تھی کہ وہ بغیر کسی وجہ کے غلامی کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، بنی اسرائیل لوگوں کو، قبطی قوم. کل آپ نے وہ الفاظ سنے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی تھی. اور وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا آپ اس سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں، اب انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں. تو وہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی عذاب مہین سے. کون تھا وہ عذاب مہین دینے والا؟ فرعون. انہ کان عالیا من المسرفین، وہ جو فرعون تھا وہ حد سے بڑھنے والوں میں بھی تھا اور عالیا بہت ہی زیادہ سرکش تھا، انتہائی سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. آگے بتلایا گیا کہ بلغت اخترناہم علی علم علی العالمین. بنی اسرائیل کی تاریخ پیچھے مختصراً میں نے ایک دو دفعہ آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے براہ راست بیٹے یعقوب علیہ السلام، ومن وراء اسحاق یعقوب قرآن میں ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب اسرائیل، انہی کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل.
یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام نبی، تو گویا خاندان بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد تقریباً 4000 کے قریب، جو تفاسیر میں ذکر آتا ہے 4000 کے قریب نبی آئے ہیں اس خاندان میں، خاندان بنی اسرائیل۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دیگر مقام پہ بھی، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں انعام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر تمہیں بڑی فضیلت دی تھی، یہاں بھی اس کا کچھ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے منتخب کہ ہم نے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جہان والوں پر انہیں منتخب کیا تھا، اور ویسے ہی نہیں عَلَىٰ عِلْمٍ، ہمیں سارا علم تھا۔ ان کے اندر اگرچہ برائیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے منتخب کیے انہیں جہان والوں پر۔ اور مزید کیا ہوا ان پر؟ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے جو انہیں واضح نشانیاں دی تھیں اس میں ان کے لیے بڑی آزمائش بھی تھی۔ یہ بلاء کا لفظ آزمائش مصیبت کے لیے بھی آتا ہے، انعام کے لیے بھی آتا ہے۔ اصل میں کسی پر اگر انعام ہوتا ہے اس انعام میں بھی آزمائش ہے، اگر تکلیف ہے تکلیف میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہ انعام میں دیکھ کر کہیں فرعونیت تو نہیں دل میں آتی، اللہ کو بھول تو نہیں جاتا، یا تکلیف ہے کہیں ناشکری کی طرف بے صبرہ تو نہیں بن جاتا، تو دونوں صورتیں میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ان کو نشانیاں دی تھیں اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، یہاں تک یہ جہاں تک الفاظ ابھی مکمل ہوئے ہیں من الآیات ما فیہ بلاء مبین، یہاں اگر آپ پچھلی آیات کو سامنے رکھیں شروع میں اسی صورت کے اندر، سورہ دخان کی ابتدا کے اندر، وہاں ذکر تھا اہل مکہ کا، اور وہاں الفاظ تھے بل ہم فی شک یلعبون، وہ اپنے شک میں ہیں، پڑے ہوئے اس دنیا کے کھیل کود کے اندر مشغول ہیں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو، پھر یوم تأتی السماء، جب آسمان وہ دھواں لے کر آئے گا، ساری تفصیل تھی۔ درمیان میں پھر چند واقعات بیان ہوئے بنی اسرائیل کے، کہ آپ ذرا بنی اسرائیل کا واقعات بیان کریں۔ آگے جو الفاظ ہیں ان ہؤلاء لیقولون، یہاں سے پھر مشرکین مکہ کی طرف تخاطب ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان ہؤلاء لیقولون، یہ تو آپ نے پیچھے واقعہ سنا ان کا بنی اسرائیل کا، جو ایسے تھے یہ تھے یوں نجات ملی، اتنے بڑی قوم تھی، فرعونیت واقعات اس کے اندر تھی، اور پھر یہاں تو تفصیل نہیں ہے۔ اسی کے اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی تھا، قارون کا سارا مکالمہ پیچھے آپ سن چکے ہیں سورہ قصص کے اندر، کہ اتنا مال و دولت والا سب کچھ تھا۔ تو اب اگلا جملہ یہ ہے ان ہؤلاء لیقولون، یہ جو اہل مکہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، ہماری بس ایک دفعہ جو موت آ گئی یہی ہے، وما نحن بمنشرین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ان سے ذرا یہ پوچھو کہ یہ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع، اہم خیر ام قوم تبع؟ یہ قوم تبع کا لفظ قرآن پاک میں دو جگہ آیا ہے، ایک اسی سورہ دخان میں، ایک آگے 26ویں پارے میں، اگلے پارے میں آ رہا ہے سورہ قاف، سورہ قاف کے اندر بھی ذکر ہے، اور دونوں جگہ قوم تبع کا لفظ ہے، یہاں بھی اور سورہ قاف کے اندر بھی۔ اصل میں اس کے بارے میں تفاسیر میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل نقل کی گئی ہے، مختصر میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تبع کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یمن کے اندر، یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ گزرا ہے، قبیلہ حمیر۔ اس قبیلہ حمیر کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کا لقب تھا تبع۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سیرت کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آپ نے ساری باتیں پڑھی ہیں، کہ جیسے قیصر، یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔ قیصر و کسریٰ، آپ نے دو لفظ سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یہ دو بڑی سپر طاقتیں تھی، قیصر و کسریٰ، دوسرے لفظوں میں روم اور فارس۔ تو کسریٰ لقب ہوتا تھا ایران کے بادشاہ کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خسرو پرویز تھا وہاں کا بادشاہ۔ اسی طرح قیصر لقب تھا روم کے بادشاہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرقل تھا وہاں کا بادشاہ۔ اسی طریق پر حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، نجاشی نام نہیں ہے، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نجاشی تھے ان کا نام اسحمہ آتا ہے کتابوں میں، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے۔
इसी तरीके पर इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो बादशाह था उसका लक़ब होता था फिरौन। इसी तरीके पर यमन का जो इलाका था, बाज़ों ने जुनूबी इलाका कहा है, वल्लाह आलम, बहरहाल ये यमन के इलाके के अंदर वहां के बादशाह का लक़ब होता था तुब्बा। तो इस तुब्बा से कौन मुराद है? कौम तुब्बा कुरान में यहाँ भी है, दूसरे मकाम पर भी है, और दोनों जगह तुब्बा का लफ्ज नहीं है, कौम तुब्बा का लफ्ज है। और बाद रिवायात में भी इसके हवाले से बात आती है, वो मैं एक दो बात अर्ज कर देता हूँ। अहादीस के मुताबिक जो सही रिवायात में है कि ये जो भी तुब्बा था जिसका यहाँ जिक्र है, बाज़ कहते हैं तफसीर इब्न कसीर वगैरह में, दीगर तफासिर में भी उसकी तफसील है, दीगर अरबी तफासिर में भी है कि इससे मुराद तुब्बा बस्ती है, यानी जो दरमियाने कौम में गुजरा है। उनकी तवील अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से तकरीबन 700-800 साल पहले, इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले तकरीबन 550 साल का वक्फा है, 600 साल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो ये 700 साल का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। और आपको तारीख से यकीनन वाक़फियत होगी, हम तारीख में जब इस दौर को याद करते हैं तो एक तो हम सन आजकल याद करते हैं, 2 सन हमारे ज़्यादा मशहूर हैं, और भी हैं उसके अलावा, बकरमी भी है। ज़्यादातर हम ईसवी और हिजरी के सन, इतना ईसवी है और इतना हिजरी है। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से ईसवी शुरू हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले का जो दौर है उसको लिखा जाता है सन काफ मीम, क़ब्ल मसीह। तो ये क़ब्ल मसीह का ये शख्स गुजरा है तुब्बा, जिसका यहाँ जिक्र है। और ये तुब्बा के बारे में तारीखी रिवायात हैं, तफसीर इब्न कसीर में भी इब्न इस्हाक वगैरह के हवाले से रिवायत नकल की हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने उस पर कलाम किया है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि वो सही अहादीस हैं, रिवायात की क्या इस्तिनादी हैसियत है। तारीखी तौर पर हम उसको कह सकते हैं कि तुब्बा नामी शख्स यहाँ पर, यानी तुब्बा वो जो कौम का बादशाह था वो था। इसका नाम भी बाज़ों ने असद लिखा है, अबू कुरैब, असद अबू कुरैब, वल्लाह आलम। किसी सही हदीस में या कुरान में तो नहीं है, कुरान ने सिर्फ कौम तुब्बा जिक्र किया है। ये शख्स ईमान ले आया था अपने हिसाब से, और ईमान लाने से पहले की भी इसकी तफसील लिखी है, और आपने शायद आजकल अपना सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है, काफ़ी अरसे से है, किताबों में भी इसका हवाला मिलता है कि इन्होंने एक ख़त लिखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और वो मदीने में मौजूद है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में वो ख़त मुंतकिल हुआ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था। लेकिन इस्तिनादी हैसियत में तारीख़ में इसका वाक़या मिलता है, बाज़ तफासीर में भी इसका जिक्र है, लेकिन मुहद्दिसीन ने ये कहा है किसी सही हदीस से हम 100% यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। तारीखी तौर पर क्या है बात, वो मुख्तसरन ये है कि ये शख्स यमन के इलाके से, यमन के इलाके का तो था लक़ब, वहाँ से आया अरब के इलाके में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से बहुत तवील अरसे पहले की बात है, ये तकरीबन 600-700 साल पहले ये आया। और इसने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ मदीना है उस वक्त यसरिब कहलाता था, ये आया और उसने वहां आकर, जैसे बादशाहों का एक है दस्तूर, हमला किया। यहाँ भी ये अहले मदीना जो भी थे उस जमाने के अंदर, यहूद भी कुछ आकर आबाद हो गए थे उस वक्त, ये दिन में इससे लड़ते थे और रात को इसकी जियाफत करते थे, ये तुब्बा बादशाह की। अच्छा, 1-2 दिन में इसे बड़ी शर्म से, हया सी आई कि ये रात को हमारी जियाफत करते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ कुछ यहूद मौजूद थे, उन्होंने इस तुब्बा से कहा, वल्लाहु आलम, कि ये जो खित्ता है ना, और ये जहन में रखें कि उस वक्त यहूद मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर पहले गुजर चुका है, और उनकी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां मौजूद थी। और कुरान ने ही कहा है, मैं तो नहीं कह रहा, कुरान ने कहा है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये जो अहले किताब हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, इतनी पहचान थी। अब उन यहूद ने इससे कहा कि जनाब, तुम इस खित्ते पर कामयाब नहीं हो सकते, ये जो मदीने की जगह है यहाँ तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि ये वो खित्ता है जहाँ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके आना है। ये उसे चौंक गया, इसने कहा अच्छा, इसने इरादा मौकूफ कर दिया। और तारीख में बड़ी वाक़यात हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई इस्तिनादी हैसियत मशकूक है वल्लाह वाला। ये बाल वहाँ से निकला, वहाँ से आने के बाद फिर ये अपने इलाके में गया, और अपने इलाके में जाकर फिर बाज़ कहते हैं कि यहीं से 2 यहूद को इसने मुंतखब करके अपने साथ ले गया, और ये फिर उस ज़माने के अंदर जो भी मज़हब था, यहूदी था, ये उस हिसाब से ईमान ले आया, सही अकीदे पर ईमान ले आया। ये ईमान ले आया
اور کچھ عرصے تک اس کی قوم بھی ایماندار رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد یہ تھے بڑے متمدن، بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں تھے یمن کے علاقے میں. اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ سبا کے اندر، وہ ملکہ سبا کا واقعہ، یہ بھی یمن کے علاقے کی تھی وہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس جس کا نام آتا ہے. تو یہ اس علاقے میں بعد میں اس کی قوم ایمان نہیں لائی. تو قرآن میں دونوں جگہ قوم تبا کا ذکر ہے کہ قوم تبا ایمان نہیں لائی. تبا کے بارے میں نہیں ہے، تبا ایمان لے آیا تھا. پھر یہی تاریخی وہ واقعات ہیں کہ اس نے خط بھی لکھا تھا کہ اگر اس خطے میں آنے والے ہیں تو میں خط لکھتا ہوں. ایک وہ خط بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ خط موجود تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سب سے پہلے ہجرت کے بعد ٹھہرے تھے، ان کے خاندان میں وہ خط چلا آ رہا تھا. وہ خط انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس قسم کو کوئی واقعات ہو. تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل نہیں ہے. بعض تاریخی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ جانتا ہے. میں نے مختصراً یہ عرض کیا ہے کہ یہ قوم تبا کا ذکر قرآن نے کیا، دو جگہ کیا، دونوں جگہ قوم تبا ہے. کس سینس میں کیا؟ جیسے یہاں الفاظ ہیں اہم خیر ام قوم تبع. مشرکین مکہ کا اس سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے. اب پھر سے کلام انہی کی طرف آ رہا ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا. ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا قوم تبع زیادہ بہتر تھی؟ تاریخ تم پڑھتے ہو، تم آتے جاتے ہو سفر میں یمن کے علاقوں میں. وہ جو قوم تبع تھی، اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہونے کے باوجود جب انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو آگے الفاظ وہی ہیں، یا قوم تبع کے علاوہ والذین من قبلہم، ان سے پہلے اور قومیں گزری ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے. لیکن ہوا کیا؟ اہلکناہم، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے اس سرکشی کی وجہ سے. یہ تھیں مجرم قومیں. تو جب بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں تو اے اہل مکہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اہم خیر ام قوم تبع، تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر تھی؟ مانتے وہ بھی تھے قوم تبع بہت بہتر تھی ہم سے، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے. اور قوم عاد کے بارے میں تو الفاظ بھی گزرے ہیں قرآن میں، وقالوا من اشد منا قوہ، ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ ہو سکتا ہے، اور واقعتاً نہیں تھا. تو جب نافرمانی کرنے سے وہ نہیں بچے تو تم کہاں بچو گے؟ اس انداز میں. اچھا، اگلی آیت میں کیا ہے؟ ان کا ایک اعتراض تھا، یہی گھوم پھر کے وہ یہی کہا کرتے تھے، بلکہ ہم خیر قوم تبع سے اوپر ہی الفاظ ہیں، میں وہ ایک لائن چھوڑ گیا تھا. اوپر الفاظ ان کے یہ تھے، مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اور اس اعتراض میں بڑا خوش ہوتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اچھا اگر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارا قول ہے ایمان والو، تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو، پھر مانیں گے ہم تو. اب ظاہری بات ہے کہ عذر برائے عذر نہ ماننا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے مستقبل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، خبر دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مخبر کون ہے. اگر مخبر صادق ہے، اور مخبر صادق سب سے صادق صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ خبر دے رہے ہیں، قرآن خبر دے رہا ہے مستقبل کے بارے میں یہ ہوگا، اب صرف اس وجہ سے جھٹلا دینا کہ جی میں تو اس وقت مانوں گا جب میرے سامنے ہو، یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ میرے سامنے ہوگا تو میں نے ماننا ہے، میں ورنہ نہیں مانوں گا. تو قرآن نے بھی اس کو دو تین اگلے الفاظ آ رہے ہیں ان کو جواب بھی دیا ہے. ایک صورت تو یہی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی فاتوا بآبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ایک تو یہی الفاظ ہے اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہے یا قوم تبع؟ وہ بھی ہلاک ہو گئی تو تم کہاں بچو گے اس کا انکار کرنے والے. اور دوسرا جواب اس انداز میں ہے جو اگلے الفاظ ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ بس جی کھیل کود کے لیے آئے، ایک ظالم ظلم کرتا چلا گیا، مظلوم پستا چلا گیا، دنیا سے چلے گیا، اینڈ ہو گیا. نہ نہ نہ، یہ تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے، اور ہمیں اس پہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے یہ چیز سن کر، یہ عقیدہ رکھنے سے کہ ٹھیک ہے اگر اس زندگی میں ہمیں کسی سے بدلہ لینے کا موقع نہیں مل سکا تو انسان کہتا ہے یار ٹھیک ہے اگلا جہان میں دیکھیں.
اگر اس زندگی میں کسی کو زیادہ انعام نہیں مل سکا، وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں صبر سے کام لینا ہوں، اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں مجھے بہت نوازے گا، اور یقیناً نوازے گا انشاءاللہ، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ کوئی کھیل کود کے لیے اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب پھر وہ جواب ان کو ہے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جس فیصلے کے دن کے تم بڑا شور مچا رہے ہو نا، وہ فیصلے کا دن ہے میقاتہم اجمعین، ان تمام باتوں کی ایک مقررہ وقت متعین ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کنفرم ہے کہ قیامت آئے گی اچانک، اگر تعیین کر دی گئی تو پھر اچانک کہاں رہی، آئے گی اچانک، یہ کنفرم ہے، آنی ضرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقررہ ہے۔ اور یہ بھی اگر ساتھ ملا لیں، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے لیے وہی وقت ہے۔ تو آج تمہیں موت اگر آ جائے خدا نخواستہ، پھر اس کے بعد قرآن نے بھی ذکر کیا، پھر تمنائیں کریں گے کاش ایک دفعہ ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یوم لا یغنی، آخری آیت میں یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن ہوگا، لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، مولاً کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مولاً دوست کو بھی کہتے ہیں، مولاً غلام کو بھی کہتے ہیں، مولاً آقا کو بھی کہتے ہیں، یہاں دوست کے سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست کا کچھ بھی، کوئی ایک دوسرے کے دوست کام نہیں آ سکے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں اگر مدد ہوگی، اگر کوئی کام آ سکے گا، سفارش ہوگی، تو الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے آئی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اپنے دوسرے لفظوں میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا نعم، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ تو وہی ہے الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کی ذات غالب ہے، یہ نہ سمجھو کہ انتقام نہیں لے سکتی، لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی موقع ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، اللہ توبہ کی توفیق دے آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو توہین آمیز عذاب سے، من فرعون، جو فرعون کی جانب سے تھا، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ جو فرعون ہے بہت سرکش تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں منتخب کیا تھا بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر، علی العالمین، جہان والوں۔ اور یہاں بھی یہ بات رکھیں، مفسرین نے یہاں بھی وضاحت کی ہے دیگر آیت کے موقع پر بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جہان والوں پر، اس وقت کے اندر جتنے لوگ تھے، اس وقت جہان میں جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت تھی، ورنہ اوورآل اگر دیکھا جائے وہ تو قرآن کی واضح آیت ہے، کنتم خیر امت، وہ تو اس امت کو کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فہم اور اس کی قدردانی کی بھی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی ان کو نشانیاں، وہ نشانیاں کہ اس میں آزمائش تھی ان کے لیے بڑی واضح۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہ اہل مکہ کو خطاب ہے کہ بے شک یہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے مگر ہماری پہلی ہی موت، بس ہمیں ایک ہی دفعہ موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ اس کی مزید الفاظ، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جمع نہیں کیے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، اب وہ یوں کہا کرتے تھے اگر دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اٹھا کر ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ زیادہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے، اہلکناہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، اور بے شک یہ سارے کے سارے مجرمین میں سے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اب وہی بات کہ اگر یہ ایک ہی زندگی ہے
تو یہ آسمان و زمین کی پیدائش یہ اللہ نے کہ کھیل کود کی وجہ سے تھوڑی بنائی. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے لاعبین کھیل کود. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ. بات یہ ہے ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اور وہ جس کا شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ قیامت کب آئے گی، تو ان یوم الفصل وہ جو فیصلے کا دن ہے، میقاتہم اجمعین ان سب چیزوں کی ایک مقررہ مدت متعین ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اور وہ جب دن آئے گا وہ کیسا ہوگا، اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، آمین. فاروق صاحب ہمارے یہاں کے نمازی ہیں، ان کا پچھلے دنوں فون بھی آیا تھا، بیمار ہیں آج کل بہت، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دے. پاشا صاحب بھی ہیں، حسن پاشا صاحب کے والد صاحب بھی گزشتہ دنوں پتہ چلا تھا انتقال ہو گیا ان کا. حسن پاشا صاحب کے والد، حسن پاشا صاحب نہیں تھے؟ ہاں، ابھی 4-5 روز پہلے، ہفتہ پہلے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما. ہم سب کو قرآن کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فاروق صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. فاروق صاحب کو بھی تمام بیماروں کو یا اللہ عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی بیماریوں، تکالیف، آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب پر عافیت، کرم والا، سلامتی والا معاملہ فرما. جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مغفرت فرما. پاشا صاحب کے والد کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما. ان سب کو یا اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایمان و اسلام والی کامل زندگی ہم سب کو عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.